اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وقاص چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں جا کشمیر نیوز۔ جو پروگرام آج جا کشمیر نیوز کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق ٹکٹ ہولڈر مسلم لیگ نون، سابق امیدوار اسمبلی علی زمان راجہ ایڈوکیٹ صاحب اس بار پھر کسی امیدوار کی حمایت کریں گے یا خود الیکشن لڑیں گے، یہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم وقاص صاحب، بہت مہربانی۔ میں آپ کا جاگ نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت جو ہے نا ہمارے حلقے میں آپ کا بڑا اچھا کریکٹر ہے اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے اس پروگرام کو چلایا ہوا ہے۔ 2011 کا الیکشن مشکل ترین حالات میں نے پارٹی کی بنیاد پر لڑا اور اس کے بعد میں نے اس حلقے کے اندر نون لیگ کی بہت ہی ایک کارکن بن کر میں نے اس کی آرگنائزیشن کی اور یہ میرے حلقے کے سب لوگ گواہ ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے اندر پہلا جو تحصیل کنونشن ہے وہ ڈڈیال میں نے کروایا تھا۔ 2016 کا جب الیکشن ہوا تو صدر جماعت میرے پاس آئے، ان کے ساتھ میرے محترم بھائی راجہ نصیر صاحب تھے۔ تو صدر جماعت کے یہ الفاظ تھے کہ اس دفعہ میں نے آزاد کشمیر سے 16 سیٹیں میں نے لگائی ہوئی ہیں، جو ہماری جیتنے کی پوزیشن میں ہم جن سیٹوں سے، ان میں ڈڈیال کی سیٹ شامل ہے۔ اور وہ اس صورت میں ہے کہ اگر راجہ علی زمان صاحب آپ الیکشن وتھڈرا کریں اور مسعود خالد کی سپورٹ کریں، تو میں نے پارٹی کے لیے راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے کہنے پر، راجہ نصیر صاحب کے کہنے پر میں نے وہ قربانی دی۔ اور مجھے آج بھی وہ ٹائم یاد ہے کہ جب میں مذاکرات کر کے واپس آیا تو کم از کم میرا 1000 کارکن تھا جو آنسو جن کے بہہ رہے تھے اور بہت افسردہ تھے میرے لوگ۔ اگر کسی اور جگہ نکلا یا نہ نکلا، لیکن ڈڈیال کے اندر ضرور وہ مظاہرہ ہوا۔ تو ہم نے بہت سفر کیا اور وہ جتنے بھی بنیادی کارکن تھے ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا ہے۔ کچھ رکھے انہوں نے تو کوشش کی ہے کہ جو بنیادی کارکن ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے، لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں کے اندر اور میں نے حلقے کے اندر رہا ہوں، حلقے سے باہر نہیں گیا ہوں۔ آپ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اگلے امیدوار آپ ہی ہوں گے، تو اگر آپ امیدوار ہوئے تو مسعود خالد صاحب بھی مسلم لیگ نون میں، آپ بھی ان کے حمایت یافتہ ہیں، اس فہرست میں مسعود خالد صاحب کا بھی نام آ رہا ہے۔ اگر مسعود خالد صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے امیدوار بن جاتے ہیں تو پھر آپ کیا سینیریو دیکھتے ہیں الیکشن کا؟ میں نے ٹکٹ کے لیے درخواست دینی ہے، میں نے پارٹی قیادت کے سامنے اپنا موقف رکھنا ہے۔ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں نے ان کا ازالہ یہی ہے کہ پارٹی مجھے ٹکٹ دے، اس کے علاوہ کوئی اور ازالہ نہیں ہے۔ مجھے پارٹی ٹکٹ دے اس مشکل ترین وقت میں، جب جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ اس دفعہ پچھلے 11 سے زیادہ مشکل وقت ہوگا پارٹی کے لیے اور آنے والا وقت بتائے گا جو ہے نا۔ اور اس دفعہ اگر کمزور لوگوں کو، کمزور ویژن والوں کو، کمزور سوچ والوں کو اور کمزور کردار والوں کو ٹکٹ دیے گئے تو یہ پارٹی کا برا انجام ہوگا، جس طرح ماضی کے اندر میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو میں پارٹی کے اندر اپنا موقف رکھوں گا، میں اپنے ازالے کے لیے میں ٹکٹ کے لیے درخواست دوں گا۔ ہاں، اگر مجھے ٹکٹ پارٹی نے نہ دیا، اگر میری قربانی کو پھر جو ہے نا رائگاں کیا گیا تو میں الیکشن ہر حالت میں لڑوں گا، الیکشن مس نہیں کروں گا۔ اور مسعود خالد صاحب کی جہاں تک بات ہے، یہ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں، یہ کبھی کبھی جو ہے نا پچھلے دنوں میں بھی میں ایک ان کا انٹرویو سن رہا تھا، اس میں کہہ رہے تھے کہ مجھے والد صاحب نے وصیت کی تھی کہ مسلم کانفرنس کو نہیں چھوڑنا ہے، تو لیکن مسلم کانفرنس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑ دیا، اب نون لیگ کے اندر ہیں، اللہ جانے آگے کیا کریں گے، اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید نون لیگ کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن جس بات کو نہیں چھوڑ۔ خالد صاحب کے اندر ایسی کون سی خامیاں تھی کہ وہ آزاد کشمیر کے جو ہے نا وزیر ہیں اس وقت اور ایم ایل اے بھی ہیں ڈڈیال کے، تو ڈڈیال کے اندر مسلم لیگ نون اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں یہ گروپ بندی کا شکار ہو چکی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ راجہ شعیب عابد صاحب جو لوکل گورنمنٹ کے وائس چیئرمین بھی ہیں اور وہ بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں، اور آپ نے بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ پارٹی ڈڈیال کے اندر کمزور نہیں ہو رہی مسلم لیگ نون؟ اصل میں گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور مسلم لیگ نون کی بدقسمتی ہے، پارٹی کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ پارٹی سیاست نہیں کی گئی ہے، پارٹی کو مضبوط نہیں کیا گیا ہے۔
جو ذمہ دار لوگ تھے میں سمجھتا ہوں وہ اس کے قصوروار ہیں، انہوں نے پارٹی پہ توجہ نہیں دی ہے۔ جو بنیادی لوگ پارٹی کے کارکن تھے، پارٹی کے آفس بیرر تھے، پارٹی کے جو ہے نا تنظیمی عہدیدار تھے، وہ شاکی ہو گئے ہیں، ان کو کسی نے اکوموڈیٹ نہیں کیا ہے، اور اکوموڈیٹ کے علاوہ کسی کو عزت بھی نہیں دی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی کو مضبوط کیا جاتا تو آج شاید ہمارا یہ جو ہے نا جو حال مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ شاید نہ ہوتا۔ دیکھیں نا، ہمارے حلقے کے اندر بدقسمتی دیکھیں ہماری کہ ہمارے حلقے کے اندر ڈی جی ایم ڈی ایچ اے بنے، ان کا نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ذاتی طور میرے بہت اچھے وہ دوست ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب سے لوگ پوچھتے رہے ہیں جی کہ یہ کہاں سے آئے، کہ کیسے بنے، وہ اوپر والوں کے اشارے کرتے رہے ہیں کہ ادھر سے آ گئے۔ ان کا کیا تعلق تھا نون لیگ کے ساتھ؟ آفتاب صاحب ہیں، میرے اچھے عزیز ہیں، دوست ہیں میرے، لیکن انہوں نے 2011 میں بھی نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر کی مخالفت کی، تو اس بار بھی انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر کی مخالفت کی، تو وہ بھی ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اور بھی جو ہے نا جس طرح سے ہوئی ہیں ایڈجسٹمنٹیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے ساتھ جان بوجھ کر جو ہے نا زیادتی کی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، آتے ہوئے کے ساتھ رہتے ہیں، جاتے ہوئے کے ساتھ نہیں رہتے۔ اب جو آنے والا ہوگا اس کے ساتھ جائیں گے، جاتے والے کے ساتھ تو نہیں نہ رہیں گے۔ یہ پارٹی کے جو ہے نا پارٹی کی جو قیادت تھی اس نے زیادتی کی، خصوصاً ہمارے حلقے کے اندر بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ ایسے زیادہ تر پارٹیوں میں ابھی یہ دیکھنے کو جو ایک چیز جو بڑی ہے مل رہی ہے کہ پارٹی میں سے جو ورکر ہے ان کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور جو رہنما ان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ یہ رہنما رکھواتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے ہر کوئی؟ اصل میں اس کا پرابلم یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو سیاست ہے نا روایتی پارٹیوں کے اندر جو ہے نا کسی زمانے میں روایتی پارٹیوں کے اندر بھی کارکنوں کی عزت احترام تھی۔ اب یہ ہے کہ اب جو ہے نا سیاست کا رخ جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب کارکن اس کو سمجھا جاتا ہے جو ڈرگ کے پیسے لے آتا ہے، جو لینڈ مافیا کے پیسے لے آتا ہے، وہ کارکن بن جاتا ہے۔ جو سیاست کی الف بے سے واقف نہیں ہوتا ہے، سیاست کی ابجد سے واقف نہیں ہوتا ہے۔ اب جو لوگ جو ہے نا سیاسی عمل سے گزر کر آتے ہیں، وہ اگر جو ہے نا ڈرگ نہیں بیچتے ہیں، لینڈ مافیا کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، تو وہ اگنور ہو جائیں گے، وہ نہیں آئیں گے، تو پھر پارٹیوں کا نظام نہیں بن رہا ہے، پارٹیاں مضبوط نہیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری سیاست کمزور ہے۔ آپ دیکھیں نا، اپنے آپ حلقے میں آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے صافی بھی اس معاملے پہ بالکل خاموش رہے، مجھے ان سے بھی گلا ہے کہ یہ یہاں پہ قبضے ہوتے رہے ہیں، خالصہ سرکار کو لوٹتے رہے ہیں لوگ، لیکن کسی نے نہیں لکھا ہے، اور وہ کون ہیں لوگ آپ کو نہیں پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ خالد صاحب نے ایک لائیو انٹرویو میں یہ کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ محکمہ مال کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے۔ کیا یہ پھر یہ کب اضافہ ہوگا؟ یہ مصروف بھائی ہیں میرے، لیکن فلاسفر زیادہ ہیں، اور جو ہے نا عملاً تو یہ اس وقت منسٹر ہیں، یہ کب اس کو جو ہے نا بہتر کریں گے؟ منسٹر ہونے کے باوجود ایک پٹواری بھی، یہ الیکشن کمپین میں بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اس پٹواری کو میں جو ہے نا الٹا لٹکا دوں گا، ایک پٹواری کا یہ تبادلہ نہیں کر سکے۔ بالکل، وہ تو اکثر اپنی ملاقاتوں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ تو صحافیوں کو آپ بتائیں نا یہ کیسے جو ہے نا کس کو انہوں نے جیل میں بھیجا ہے؟ سرکاری ملازمین کے سروں پہ کی پٹواری آج بھی جو ہے نا، اللہ معاف کرے، آپ کے سامنے ہے میرا کریکٹر، یہ لوگ بھی اس حلقے کے جانتے ہیں کہ میں نے کسی انداز میں کسی حال میں بھی رہ کر چلو لوگوں کی میں نے کوشش کی داد رسی کرنے کی، لیکن حالت یہ ہے کہ یہاں پر بعض پٹواری ایسے، میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں ان کو جو کہوں وہ بیچارے کر جاتے ہیں، ایسے پٹواری بھی ہیں جن کے نام لیتے تھے منسٹر صاحب کہ میں ان کا پیٹ پھاڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، آج بھی وہ نیو سٹی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آج بھی وہ راتیں پتہ نہیں کہاں گزارتے ہیں۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ جس طرح سے خالد صاحب اس وقت جو ہے نا بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں میڈیا کے اندر، مجھے یہ بتائیں، یہ نیو سٹی کے ارد گرد ساری زمین جو ہے نا وہ ہموار کر دی ہے، تو یہ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کیوں نہیں روکا اس کو؟ یا پھر یہ ریزائن دیں دے، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، تو سارا رقبہ جو ہے نا وہ ہموار ہو رہا ہے، خالصے پر قبضے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل گیا، آپ الیکشن لڑتے ہیں اور جیت بھی آپ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا ویژن کیا ہوگا آگے ڈڈیال کی عوام کے لیے؟ میں انشاءاللہ جو ہے نا، مجھے کامل یقین ہے، میں سیاست کا طالب علم ہوں، سیاست کرتا ہوں، اور انشاءاللہ وقت آ گیا ہے اب لوگوں کو میں
85 سے لے کر عملی سیاست میں بھی حصہ لے رہا ہوں، اور میں نے بہت ادوار دیکھے ہیں اور لوگوں نے بھی دیکھے ہیں۔ یہاں پہ آئے روز بڑے بڑے مظاہرے ہوا کرتے تھے، اب تو سیاست آ گئی ہے، ایسے ہاتھ کر کے جو ہے نا لوگ فوٹو بنوا لیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ سیاست ہو گیا۔ ہم نے وہ بھی دور دیکھا جب 1000 بندے کا جلوس سر خالد صاحب کو آپ کس پارٹی میں جاتے ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ کہیں جائیں گے، کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کہیں آگے ہوں گی وہ گنجائش بنتی ہو۔ آپ کے خیال میں رائے شعیب عابد صاحب کنفرم الیکشن لڑیں گے؟ میں نہیں کچھ ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں کیا کریں گے، لیکن خالد صاحب کے اندر آپ کو کون سی ایسی اچھی بات لگتی ہے؟ مسعود خالد صاحب کے اندر سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ وہ بڑا خوبصورتی سے جھوٹ بولتے ہیں، بہت خوبصورتی سے۔ یہ ان کی بہت اچھی جو ہے نا بات لگتی ہے، جو مجھے سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور سب سے بری بات آپ کو کون سی لگتی ہے؟ بری ہے ہی نہیں ہے ان میں، بری ہے ہی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اچھی بات ہے سر۔ صحیح۔ تو آپ جو ہے نا مسلم لیگ نون کا مستقبل آزاد کشمیر کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کا مستقبل جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے، لیکن اگر فیصلے میچور بنیادوں پہ کیے گئے تو مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے آزاد کشمیر کی، اور یہ بڑی جماعت رہے گی اور اس کا فیوچر بھی ہے۔ یہ آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی جو ہے نا حکومت آپ نے بنا سکتی ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کے پاس اس وقت تو مجھے جو ہے نا کوئی امیدوار ہی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی 2-4 حلقوں کے علاوہ کسی جگہ ان کا کوئی امیدوار ہی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہماری جو ہے نا تھوڑی سی لوگوں کی غلامانہ سوچ ہے، صدیوں سے میرا دیش کے غلام ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی یہ توقع ہوتی ہے جی کہ مرکز میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ شاید بنا لیتی ہے، لیکن اب اس طرح کا بھی وقت نہیں رہا ہے۔ وہ جو پرانا زمانہ تھا نا جب ایک جو ہے نا وہ چیف سیکرٹری سے پورا جو ہے نا نظام چلا لیا جاتا تھا، وہ زمانہ نہیں رہا ہے، وہ کافی بدل گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ابھی نہیں ہے، تو اس طرح سے جس طرح یہ پاکستان میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ، تو اس طرح سے اگر کھل مخلا جو ہے نا مداخلت کی گئی تو پھر شاید حالات ڈفرینٹ ہو، اور یہ کشمیر میں اس طرح کی ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حساسیتہ ہے، اور یہ جو اس کشمیر کی طرف جو پیغام جائے گا وہ اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ بہت شکریہ جناب۔ آخر میں آپ حلقہ لیون ڈوڈیال کی عوام کو اپنی جانب سے کوئی اہم پیغام دینا چاہیں؟ میری حلقہ لیون عوام کے لیے خصوصی طور پہ میری یہ گزارش ہے کہ یہ اس دفعہ جو حلقے کی قیادت کا جو انتخاب کریں اس کو بہت سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ اس دفعہ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہ میکسیمم جو ہے ڈرگ مافیا اور لینڈ مافیا اکٹھی ہو رہی ہے۔ اگر حلقے کی قیادت جو ہے اسمبلی میں ڈرگ مافیا اور لینڈ مافیا کی بنیاد پر بھیج دی گئی تو اس سے قبل تو جو ہے نا خالصے لوٹے گئے، شاملات لوٹی گئی، اس کے بعد ان کے ملکیت رقبے بھی لوٹیں گے لوگ، اور نوجوان نسل بھی تباہی کے دانے پہ، نوجوان نسل جو ہے وہ بھی تباہی کے دانے پہ جائے گی۔ تو اس لیے میری حلقہ لیون ڈوڈیال کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے لیے کڑا امتحان ہے، جس طرح کشمیر کے لیے کڑا امتحان ہے اس طرح میرے حلقے کے لوگوں کے لیے کڑا امتحان ہے کہ آپ نے اگر صاف ستھری قیادت کا انتخاب نہ کیا، آپ نے باکردار قیادت کا انتخاب نہ کیا، آپ نے بے لوث قیادت کا انتخاب نہ کیا تو آپ کا حشر بہت جو ہے نا برا ہوگا۔ اور میری خصوصی طور پر میری لوگوں سے یہ گزارش ہے، مجھے میرے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ حلقہ لیون کے اندر اپنی کمپین کو تیز کریں، اور انشاءاللہ میں الیکشن ضرور لڑوں گا، اور اس حلقے کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، اس حلقے کے اندر جو بے کس ہے اس کو سہارا دینے کے لیے، اس حلقے کے اندر جو لوٹ کسوٹ کا بازار گرم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میری جدوجہد جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں میں اس کو جاری رکھوں گا۔ اور میں ایک مقصد کے لیے میں سیاست کرتا ہوں، میرا کاروبار نہیں ہے۔ بعض لوگ اس لیے سیاست کرتے ہیں کہ چلو الیکشن لڑیں گے، عزیزوں سے پیسے لیں گے اور لوگوں سے پیسے لے لیں گے، میرا کاروبار نہیں ہے، میں سیاست کو کاروبار سمجھ کر نہیں کرتا ہوں۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ جو سابق مسلم لیگ نون کے یہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں اور سابق امیدوار اسمبلی بھی ہیں، تو انہوں نے واضح اپنی جانب سے ایک اعلان کر دیا ہے کہ اس بار میں ہر صورت میں الیکشن لڑوں گا۔ شکریہ۔